بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر منور حسین. جو کہ 5 فیبرری ہے اور 5 فیبرری یہ دن منایا جاتا ہے کشمیر کے حوالے سے. یہ وہ ایشو ہے جو 75 سالوں سے لنگر آن ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان اور بہت بڑا سوالیہ نشان ہے خود یونائٹڈ نیشن کے لیے, جو کہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ہے, جس کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کی کانفلکٹ کو ہم ریزالو کریں اور انٹرنیشنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی کو مینٹین کریں دنیا کے اندر, تاکہ پراسپیرٹی دنیا کے اندر بڑھے. اور پہلی اور دوسری جنگ عظیم جن عوامل کی وجہ سے جس کا وجود آیا, وہ اس طرح کے عوامل دوبارہ وجود پذیر نہ ہو سکیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کا ایشو ہو یا کشمیر کا ایشو ہو, اسی طرح سے لنگر آن ہے. اسی حوالے سے آج ہم نے تکلیف دی ہے ہر دل عزیز کرنل اسد محمود صاحب, جو کہ ریٹائرڈ آرمی سے ریٹائرڈ آفیسر ہیں, جنہوں نے تقریباً آرمی کے اندر 28 سال کو سرو کیا, جو اینالسٹ ہیں جیو پالیٹکس کے اوپر اور انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر, اور ان کا اسپیشل فوکس ہوتا ہے کشمیر, انڈیا اور افغانستان. اور یہ 3 سینسٹیو ایشو ہیں ریگارڈنگ پاکستان فارن پالیسی. تو ان سے ہم ان کی رائے کو جاننے کی کوشش کریں گے, اور ان کی رائے کی اہمیت بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آرم فورسز کے اندر بھی سرو کیا ہے, تو جو سیکیورٹی اینگل ہے اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. اور پھر اب ایز اے اینالسٹ بڑے ایکٹیو ہیں پاکستانی میڈیا کے اندر, اور جو ہمارے اس وقت سویلین پرسپیکٹو بھی جو ہے سوشو اکنامک پرسپیکٹو, اس سے بھی اچھی طرح سے واقف ہیں. کرنل صاحب, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہمارے چینل کے لیے. اور میں بجائیے کہ مزید تمہید باندھیں اس کے اوپر, آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کا ایک ایسا سینسٹیو ایشو ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, جو کہ تقریباً 75 سالوں سے دونوں کے درمیان میں کانفلکٹ کی میجر ریزن ہے. اور پھر اس پہ ہم نے 3 جنگیں بھی لڑیں, اور آئے دن ہم ایک دوسرے کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں اس حوالے سے. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کشمیر کی جو اس وقت کشیدگی ہے, کشیدہ حالت جو ہے, جس کے لیے پچھلے دنوں میری ملاقات ہوئی کشمیر کے واحد لیڈر جو اس وقت باہر ہیں, ڈاکٹر مبین شاہ, جن کو امریکن پریشر کے اوپر انڈین اتھارٹیز کو چھوڑنا پڑا, ٹرکی بیسڈ ہیں. انہوں نے کہا کہ تقریباً 4.5 ملین کشمیریز افیکٹڈ ہیں, اس میں سے لاکھ سے زیادہ لوگوں کی شہادتیں ہو چکی ہیں, کئی خواتین کی عزت عصمت دری ہو چکی ہے, پیلٹ گنز کی وجہ سے 7,000 سے زیادہ اپنی نظریں کھو چکے ہیں, گھر مسمار ہو چکے ہیں, لیڈرشپ ساری قید کے اندر ہو چکی ہے, وہاں پہ ڈیموگرافک فیکٹر کو چینج کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر منور, تھینک یو سو مچ. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر از سچ اے برننگ ایشو. اٹس ناٹ اونلی کہ میں یہ کہوں کہ نہیں کیونکہ ہم پاکستان میں ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے. یس اٹ از برننگ, مطلب ون کانٹ امیجن کہ چیزیں کہاں تک جا سکتی ہیں بیکاز آف دس ایشو. میں آپ سے بتاؤں اسپیشلی اس پورے ریجن کو اگر آپ دیکھا جائے تو انفارچونیٹلی رائٹ, بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ 1947 آن ورڈ یہ سچویشن خراب ہونا شروع ہو گئی. اگر آپ دیکھیں کشمیر کے اوپر 4 تو جنگیں ہو چکی ہیں نا, چاہے 47 48 کی بات کریں, 65 کی بات کریں, 71 کی بات کریں, اس سے بھی آگے اگر کارگل کی بات کرتے ہیں, اور ابھی بھی کوئی آپ یہ کانٹ سے کہ نہیں یہ سچویشن بڑی ٹھیک ہے. کشمیری اٹ از ناٹ اونلی کہ میں کہوں جی کہ 47 سے, بلکہ میں تو اس کو یہ کہوں گا کہ جب وہ سکھوں کا دور تھا, یہ تب سے میں ان کو جد و جہد کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. I'm talking of 1846 onward اگر آپ یہ دیکھیں تو see how they have been struggling against یہ جو ان کو اوپریس کیا گیا, ان کے جس طریقے سے ریاستی ظلم و جبر اور تشدد کیا گیا, ایک ہسٹری ہے ایکچولی اگر دیکھا جائے تو. I feel so sad, I feel so جس کو کہتے ہیں ایموشنل, کہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں بچوں کے اندر, ہم پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں, the things are still much much better and imagine the plight of those ہمارے جو بھائی بہن ادھر بیٹھے ہیں, بزرگ ہیں, بچے ہیں, ان کی زندگی کیسے گزرے گی. آپ نے کہا جی کہ 4.5 ملین بیسیکلی 45 لاکھ ہو گئے, اس کا مطلب ہے 50% آبادی کو تو ایکچولی آپ نے آلموسٹ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو جس طریقے سے انڈین گورنمنٹ کی بات کریں, انڈین اٹراسٹیز جس طریقے سے اور اسٹیٹ اٹراسٹیز کمٹ ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں, رائٹ فرام 47 کی بات کریں. چلیے اب تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ نریندر مودی, اوکے جی, دی بگیسٹ سیٹن جس کو کہتے ہیں, بہت بڑا شیطان اس دنیا کا ہے, اس ریجن کا ہے, اور وہ اپنی سیٹنک ٹرائکا جو ہے اس کی, جس میں اجیت ڈوبل آتا ہے, جس میں امیت شاہ آتا ہے, اور وہ اس کو ہیڈ کرتا ہے.
اینڈ اٹ از ناٹ اونلی کشمیر کی آپ بات کریں، اس نے پورے انڈیا کو اس تینوں کی شیطانی ٹرائی اپنے ہاتھوں کے اندر رکھا ہوا ہے. ان کے اپنے لوگ ان سے متنفر ہیں، نسبت سنہا ان سے متنفر ہیں. بالکل، ایک یہ ہو گیا. جو دوسری چیز آتی ہے، ہم کچھ بھی اب کر لیں انڈیا، اب دیکھیں نا اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں. 35A کی بات کریں، 3070 کی بات کریں، اور جو ساری کی ساری چیزوں کو ریووک کیا گیا، جو ان کا ایک خصوصی درجہ تھا، دیکھیں اس کو ایک لحاظ سے انہوں نے ختم کیا. کشمیریوں کے جو بنیادی حقوق تھے وہ ان کو ختم کر دیے. ملازمتیں، کاروبار، ان کی کھیتی باڑی، یو نیم اینی تھنگ، اور انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. جسٹ جس کو کہتے ہیں کہ ان کو ایک لحاظ سے موڈیفائی کرنے کے لیے کہ نہیں، دے شوڈ بیسیکلی سے کہ وی آر بیسیکلی دی انڈین نیشنلز. اچھا، دو رخی آپ دیکھیں اور ہپوکریسی دیکھیں، منافقت آپ دیکھیں انڈین حکومت کی. جو مسلمز جنہوں نے چوز کیا کہ جی ہم انڈیا کے اندر رہیں گے، ان کو کہتے ہیں جی کہ نہیں، آپ اپنی ثابت کریں پیپروں کے ساتھ کہ جی نہیں، آپ انڈیا کے اندر موجود تھے اور یہ آپ کے آباء و اجداد موجود تھے، اینڈ یو آر دی انڈین نیشنل. ویئر ایز کشمیری سے وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی انڈینز، جو کہتے ہیں جی آپ تو بیسیکلی یو آر دی انڈین نیشنل. یہ ڈائیکاٹمی ہے. یہ تو وہ جو جناح صاحب نے فرمایا تھا کہ جو آپ مسلمان رہ رہے ہیں انڈیا میں، ساری عمر ثابت کرتے رہیں گے کہ آپ لوئل ہیں یا نہیں ہیں. بالکل. دوسری میں آپ سے کہوں ڈاکٹر صاحب، یہ ہماری اپنی پچھلی جتنی حکومتیں گزری ہے، مجھے ضرور کہنا چاہیے، جس وگر کے ساتھ، جس ذیل کے ساتھ، جس اسٹرینتھ کے ساتھ کشمیر کے قضیے کو ہمیں لے کے چلنا چاہیے تھا، اور اسپیشلی 20-25 سالوں کی میں بات کروں، انفارچونیٹلی مجھے ایسا لگا کہ جیسے ہلکے ہلکے کشمیر اور اس کے ساری چیزوں کو، جیسے آپ نے بیک برنر پہ جاتے ہوئے دیکھا. عام لوگ ہوتے، جو ڈر جانے والے لوگ ہوتے، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آج کشمیر کی سچویشن ڈفرنٹ ہوتی. بٹ امیجن، ہیٹس آف ٹو دوز ینگسٹرز. برہان الدین بانی کی آپ بات کریں، اس کی ساری فیملی کی بات کریں، اٹس اونلی ون ایگزامپل، اینڈ دیر آر پیپل اینڈ فیملیز ان تھاؤزنڈس آف نمبرس کہ جس طریقے سے ان کے گھر چلائے گئے، ان کو مطلب جس طرح ایٹراسٹیز ان کے اوپر کمٹ کی گئی، جس طریقے سے ریاستی جبر و تشدد، ظلم، ساری چیزیں آپ امیجن کریں. یہ وہ لوگ ہیں، ٹاکنگ آف دی انڈین آرمی، کتنا بڑا ایریا ہے، اور وہاں پہ اس وقت بھی 8 لاکھ انڈین آرمی لگی ہے، اینڈ دے آر فوکسڈ آن دیٹ. سو واٹ وی سے، اتنا سارا کچھ دیکھ لیں آپ، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی آپ بات کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشن کو آپ لے لیں، EU کی بات کریں، اسلامک کنٹریز کی آپ بات کریں، یعنی پھر وہی بات آتی ہے. اور یہ دکھ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، انڈیا کا ڈیفینس بجٹ از رفلی نو $75 بلین کو چلا گیا. جتنے بھی اسلامی ملک ہیں، یہ مڈل ایسٹ کی کنٹریز کی آپ بات کرتے ہیں، وہاں سے رفلی سالانہ 50 بلین تو انڈیا کو جاتے ہیں فار ریزرو. سو دیٹ مین یہ ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں وہ اکوپ کر رہے ہیں انڈیا کو کہ 50 بلین تو آپ ہم سے لے لینا، باقی اپنا سارے کے سارا خود. دلال صاحب یہ کائنڈلی بتائیے، بڑا آپ نے کمپریہنسولی جو رول ہے پاکستانی حکومت کا، اس کے اوپر آ بھی جاتے ہیں، ایک سوال اس کے حوالے سے بھی میں کر لوں گا، لیکن انڈین نیریٹو یہ ہے کہ یہ ہمارا ٹوٹ ٹنگ ہے، اندر کا معاملہ ہے، کوئی وہاں پہ ریزسٹنس نہیں ہے، سب کام ہے، اور ہم بزنس کو وہاں ڈیولپ کر رہے ہیں، پاور ہاؤسز لگا رہے ہیں، دنیا کو انویسٹمنٹ کے لیے بلا رہے ہیں، خود مسلم ممالک وہاں انویسٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں. تو ان کے اس نیریٹو کو، اس موقف کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ سے بتاؤں، جو انویسٹر ہوتا ہے نا، وہ بڑی سیکیور انوائرمنٹس کے اندر آپریٹ کرتا ہے، وہاں پہ اس پہ کسی طرح کی سختی نہ ہو، کسی طرح کی کشمیر کے اندر تو اس کی اپنی جان کو خطرہ ہے. آپ نے کشمیر کے اوپر، کشمیریوں کے اوپر آ کے قبضہ کر لیا. آپ دنیا کو کہتے ہیں نہیں جی آپ آئیں، آ کے آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرو. اور پریکٹیکلی ٹاکنگ دیکھیں نا، یہ جو کچھ بھی ہوا، 35A کو انہوں نے ریووک کیا، 370 آرٹیکل کو انہوں نے ختم کیا، تو کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دے ٹرائیڈ دیئر لیول بیسٹ کہ ساری دنیا کو بلائیں کہ جی آ کے آپ انویسٹ کریں. انویسٹمنٹ کشمیر کے اندر وہ کمی کی طرف گئی ہے بجائے بڑھنے کے. سو تو وہ اس نیریٹو کو تو آپ چھوڑ دیجئے نا. وائی اٹ از سو؟ بیکاز دیکھیں نا، اگر سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کی بات کریں، یونائٹڈ نیشن کے اندر گیا کون سا؟ پاکستان تو نہیں گیا تھا. اٹ واز بیسیکلی جواہر لال نہرو. اینڈ یہ اس کا کیا کہنا تھا؟ یہ ایسے منافق لوگ ہیں، آئی ایم ٹاکنگ آف ایون دی کانگریس، بی جے پی کو تو چھوڑ دینا. بی جے پی تو بیسیکلی انڈین شاونزم، ہندوتوا کی بات کریں، ہندو ریچولز کی بات کریں، دے وانٹ ایوری باڈی ان انڈیا ٹو فالو دی ہندو ریچولز کی بات وانس پہ آتے ہیں. جواہر لال نہرو کا کہنا تھا کہ ہم یہاں پر بالکل وہ پلیبسائٹ کرائیں گے، اور اگر ہمیں
کشمیر نے یہ کہا یا کشمیروں نے یہ کہا جی کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں، ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، وداؤٹ لوزنگ اے سیکنڈ وی ول کوئٹ کشمیر. اور وائی؟ بیکاز دے ور گیننگ ٹائم. اور آج جب دیکھو نا ہم جس لیول پہ پہنچے ہیں، انڈیا جس لیول پہ پہنچا، اس کو اینیکس کیا ایکچولی کشمیر کو اپنے ساتھ، تو یہ تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ یس، اس کے اندر جس طریقے سے ہمارا ریسپانس ایکچولی جانا چاہیے تھا، انفارچونیٹلی ڈاکٹر صاحب وہ نہیں جا سکا. آپ غلط صاحب یہ سمجھتے ہیں، یہ بڑی اچھی آپ نے وضاحت کے ساتھ جو انڈین جو پرسپیکٹو ہے اس کو آپ نے نلیفائی کیا، ریفیوٹ کیا. ہمارا پاکستانی کا رول جس کی طرف آپ اشارہ بھی دے رہے ہیں، اب تو یہ باتیں چل رہی ہیں کہ 20 سالوں کے لیے فریز کر دیتے ہیں کشمیر ایشو کو، یا جو ہماری اس معاشی حالت ہے اس کو ذرا بہتر بناتے ہیں اور پھر دیکھیں گے. جبکہ جو مبین شاہ صاحب ہیں اور دوسری جو کشمیری لیڈرشپ ہے ان کا کہنا ہے اگر 20 سالوں کے لیے آپ فریز کریں گے تو پھر تو آپ ہاتھ دھو لیں جو ڈیموگرافک چینجز لے کے آ رہے ہیں. اس پہ آپ کا پرسپیکٹو؟ ہاں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یعنی آپ 47 48 65 71 98 یعنی اگر صرف پاکستان کے ہزاروں آفیسرز اور سولجرز نے شہادتیں دی ہیں، لاکھ سے زیادہ ہمارے کشمیری بھائی بہن بچے بیٹے وہ شہید ہو چکے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم ساری چیز سے ہاتھ جاڑ لیتے ہیں کہ ورمچ یار ان کا خون تو کسی چیز کی ویلیو رکھتا ہی نہیں تھا. اینڈ وی سیجنگ وی آر گوئنگ بیسیکلی فار 20 ایئرز فریز. وہ کس چیز کی فریزنگ پہ ہم جا رہے ہیں؟ اب ایک میں آپ سے عرض کروں، میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کی جدوجہد ہمارے کشمیر کی، کشمیریوں کی، یہ 1825 اور آلموسٹ 45 1846 سے ایک لحاظ سے چل رہی ہے. تو کوئی ایسا ٹھیک ہے ان کے اوپر آپ فیل کرتے ہیں کہ کشمیر کے اندر سے لوگ، آپ تو دیکھیں نا محبوبہ مفتی کی سٹیٹمنٹس کو دیکھیں، شیخ عبداللہ کی فیملی کی سٹیٹمنٹس کو دیکھیں، دیس ایجی کے لیے تمہارے بڑوں کی بڑی غلطیاں تھیں. انفارچونیٹلی یہ کشمیر کے اندر سے کچھ لوگ آگے ملے، ان کو لالی پاپ دیا گیا، اور آج دیکھیں سارے جب اندر گئے جیلوں کے اندر پھر ان کو پتہ چلا نہیں تو ان کے ساتھ ہاتھ ہو گئے، دھوکہ ہو گیا. سو ایک میں آپ سے عرض کروں، یاد ہے افغانستان کے اندر افغان طالبان اس وقت ایک سٹیج تھی، 1.5 لاکھ نیٹو ٹروپس تھے، اشرف غنی کی اپنی آرمی تھی، اور وہ یہ کہتے تھے ریگ ٹیگ افغانز ہیں، یہ کیسے سارا کچھ کریں گے. واٹ از دی سچویشن ٹوڈے؟ یہ وہی ریزالو ہے جو کہ ہمارے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے اندر ہے. لیٹ می ٹیل یو ویری ویری فرینکلی، ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا، ہم ان سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. وی آر دیئر پارٹ اینڈ دے آر آر پارٹ. ایک میں آپ سے کہوں، ٹھیک ہے. سو ہمیں ناؤ از دا ٹائم کہ جہاں پہ ہمیں کشمیر کے اوپر ایک بڑی کمپریہنسو پالیسی کو کارو آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیٹ از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ. ہمیں انڈیا کو ہر فورم کے اوپر، ہر سٹیج کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر اس کا پیچھا کرنا ہے. یہ ساری کی ساری جو کشمیر کا قضیہ ہے اس کو سامنے لے کر آنا ہے. اس کے لیے کوآرڈینیشن نہیں ہے نا، لائک اکیڈیمیا، جرنلسٹ، پولیٹیشنز، بیوروکریسی، کوئی کوآرڈینیشن پاکستان میں. سو دس از واٹ آئی سے. یعنی آپ دیکھیں آپ کی کشمیر کمیٹی تو بنی ہوئی ہے، اوکے، کشمیر کی منسٹری بھی ہے. اس کا مطلب ہے اٹ از دیئر ریسپانسبلٹی. حکومت پاکستان کی ذمہ داری آتی ہے، آپ کے فارن آفس کی ذمہ داری آتی ہے. اگر آپ مختلف ممالک کے اندر جب آپ کے سفیر موجود ہیں، ہائی کمشنرز موجود ہیں، سارا عملہ موجود ہے، تو اس کے اندر پھر آپ اگر کشمیر ڈیسک کچھ پہ کام کر رہے ہیں تو پوری دنیا میں کیوں کشمیر ڈیسک کام نہ کرے؟ وہاں پہ ہمیں بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کی، دوز ہو انڈرسٹینڈ واٹ از دی ایشو آف کشمیر، واٹ از انڈیا ڈوئنگ. کنور صاحب، آپ کو لگتا ہے پاکستان جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ویژن ہے ریگارڈنگ کشمیر، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایشو کیا ہے، کس طرح سے ٹیکل کیا ہے؟ دیٹ از ویری انفارچونیٹ پارٹ کہ ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اب وڈ سے کہ بلکہ آپ یہ دیکھیں نا، میں اس کو اس اینگل سے دیکھوں، انڈیا کے ہر الیکشن کو نوٹ کرتے ہیں، دے آر دی ون جو کہ کشمیر پاکستان کی دشمنی کے اوپر الیکشن لڑتے ہیں، بیشنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ کی پولیٹیکل پارٹیز جو ایک دوسرے کو کھینچ رہی ہیں، ان کے اندر انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک یس اس ویژن کی کمی ہے. میں ایسے آپ سے بات کہوں، their priorities are totally different. یعنی ادھر ہمارے کشمیری بچے جو ہیں ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، تشدد ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وہ تشدد کرتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر پہ اس کی چیخوں کے بچوں کی آواز آتی ہے. ایکچولی آپ کا دل کرتا ہے، بلیڈ کرتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کے، بات کر کے، سن کے. اور یہاں پہ جو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں دے آر انٹو ڈفرنٹ بال گیم. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سارے جو پاکستانی ہیں اور پاکستانی ووٹرز ہیں،
یہ انہوں نے ان پارٹیز کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ وی ہیو ٹو ٹیل دیم اٹ از بیسیکلی دی کشمیر وچ از ان دی کلچز آف انڈینس, اور ہم نے ان کو کسی صورت کے اندر بھی ان سے نکالنا, ان کو آزاد کرانا. اور ایک پریکٹیکلی ٹاکنگ یونائٹڈ نیشن کے اگر آپ پڑھے نا ہیومن چارٹر کی اگر آپ بات کرتے ہیں, ایک گروپ ہے نا 80 لاکھ سے زیادہ کشمیری ہیں, اینڈ دے سے جی کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹے ود انڈیا. انہوں نے نیو دہلی کی طرف سے انہوں نے بیک کر لیجیے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ود انڈیا. اور اگر ایک اتنا بڑا گروپ ہے اینڈ دے سے جی کہ وی آر نو مور ود انڈیا, اور اگر اس آزادی کے لیے وہ ہتھیار بھی اٹھاتے ہیں تو یس وہ جائز ہے, وہ ناجائز نہیں ہے. سو واٹ وی سے کہ ہمیں بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. کشمیر کے قضیے کو پوری دنیا کے اندر ایکچولی پھیلانے کی ضرورت ہے ہر لیول کے اوپر, اور انڈیا کے پاس کوئی کسی طرح کا کوئی جواز نہیں کہ کسی چیز کو وہ ڈیفینڈ کر سکیں جو کچھ وہ کشمیر کے اندر کر رہے ہیں. ہاؤ اٹ از پاسبل دس ہے جی کہ مطلب آپ ان کی زمینوں پہ قبضے کرتے جا رہے ہیں, لوگوں کو شہریت دیتے جا رہے ہیں, ڈیموگرافی کو کئی سالوں سے تبدیل کر رہے ہیں. دیکھیں ایک تو میں نے آپ سے کہا نا ڈاکٹر صاحب, کسی صورت کے اندر بھی انڈیا اپنا قبضہ نہیں رکھ سکتا کشمیر کے اوپر. مثال آپ کے سامنے افغانستان کی ہے, اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے کشمیری بھائی بہن دے آر مور ریزیلینٹ دین دی افغان. تو اس میں پاکستانی حکومت کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی حکومت کو ایک بالکل ٹوٹل کمپریہنسو نئے سرے سے ایک پالیسی بنانے کی ضرورت ہے جس کے اندر کشمیر از دی فوکل پوائنٹ, انڈیا از دی فوکل پوائنٹ. اور اگر یہ کہہ لیں کہ جتنا نقصان پاکستان نے اس دہشت گردی کی جنگ کے اندر اٹھایا پچھلے 2 دہائیوں کے اندر, تیسری دہائی میں انٹر ہو گئے ہیں, تو انڈیا تو کسی جگہ پہ اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا, بٹ ایکچولی یو فائنڈ انڈیا ایوری ویئر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر صورت کے اندر انڈیا کا پیچھا کرنا ہے ہر فورم کے, پوری دنیا میں جہاں انڈینس جاتے ہیں ہمیں ہونا چاہیے, نیریٹو کا مقابلہ کرنا از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. بہت شکریہ کرنل صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے کچھ وقت نکالا. میں صرف یہ کہوں گا آخر میں کہ ریلیشن شپ کے درمیان کے اندر کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں, اور ایک کمپارٹمنٹ کے اندر ہم انڈیا سے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ چاہتے ہیں, ریلیجس ٹورزم ہونی چاہیے, تجارت بھی کسی حد تک ہونی چاہیے, لیکن جہاں تک کشمیر کا ایشو ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, جو کہ یہ انسانی المیہ ہے. یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کونسل کی اس کے اوپر رپورٹ ہے, 75 سالہ پرانا صحیح, لیکن جس طرح کرنل صاحب نے فرمایا کہ 75 سال ریزیلینس نظر آ رہی ہے کشمیریوں کے اندر, اور بھارت کا یہ کہنا کہ ہم نے موومنٹ کو دبا دیا ہے اور وہ بھارت کے ساتھ خوش ہیں. تو ڈاکٹر مبین شاہ کو آپ سنیں اور کشمیری دیگر لیڈرشپ کو سنیں. برہان وانی ہمارے سامنے ہے جس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ کشمیری تیار نہیں ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو یہ چینل یہ پروگرام پسند آیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے, پروگرام کو لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.